نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول ایگریمنٹ کو ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے، لیکن پاکستان کے لیے نیا پروگرام اب تک آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو بورڈ سے منظور نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب 37 ماہ پر پھیلا وہ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی اگست میں منظوری کی نوید سنا چکے تھے، لیکن ماہ ستمبر میں آئی ایم ایف بورڈ کے تینوں اجلاسوں کے ایجنڈے میں پاکستان اور اس کا پروگرام شامل نہیں۔ 9 ستمبر کا اجلاس تو ہو چکا، جبکہ ستمبر 13 اور 18 کے اجلاس کو ابھی ہونا باقی ہے۔ سوال یہ کہ آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر کس بات کا اشارہ ہے؟ حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جلد یا بدیر نیا آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کو مل ہی جائے گا، لیکن حکومتی کیمپ سے ملنے والی جو دوسرے پیغامات یہ واضح کر رہے ہیں کہ جی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سب اچھا ہونے کی خبریں جو ہیں وہ درست نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف سے اپنی ناراضگی کا برملا اظہار جو ہے وہ حالیہ دورہ برطانیہ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی گزشتہ 2.5 سال کے دوران پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو سمجھنے کی کوششیں کی گئیں۔ نائب وزیر اعظم نے سوال اٹھایا کہ جب پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا تو اس وقت جیو پالیٹکس کیوں کی جا رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی میری رائے میں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ جب ہم معاشی کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں بقول ان کے تو ہماری ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں۔ روایتی جنگیں ختم ہو چکی، آئی ایم ایف پروگرام جو ہے 8 ماہ تک تاخیر کا شکار رہا، اور یہ کسی بھی ملک کی معاشی زندگی میں ایک بڑا جرم ہے۔ تو جناب یہ تھا کہنا اسحاق ڈار صاحب کا۔ اسحاق ڈار صاحب کا آئی ایم ایف سے جو کھلے بندوں خفگی کا اظہار ہے وہ از خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ پی ڈی ایم دور میں جب وہ وزیر خزانہ تھے تب بھی انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جارحانہ انداز اپنایا تھا، لیکن اس حکمت عملی کی وجہ سے لینے کے دینے پڑ گئے تھے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے اور ایک قلیل مدتی پروگرام پاکستان کے لیے منظور ہو گیا۔ اسحاق ڈار صاحب جو نائب وزیر اعظم کا عہدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ بھی ہیں، کیا انہیں ایسی غیر سفارتی زبان میں آئی ایم ایف پہ تنقید کرنی چاہیے تھی؟ کیا کوئی قرض خواہ زور زبردستی سے قرض حاصل کر سکتا ہے؟ آخر اسحاق ڈار صاحب کس ایجنڈے پر جو ہیں عمل پیرا ہیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر کی بظاہر 2 ٹھوس وجوہات سامنے آئی ہیں۔ پہلی یہ کہ جی پاکستان اب تک اپنے 3 دوست ممالک یعنی کہ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے $12 ارب کے قرضوں کی مدت ادائیگی بڑھوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آئی ایم ایف پروگرام کے حصول کے لیے بہت سی شرائط میں سے یہ بھی ایک شرط ہے۔ دوست ممالک کیوں قرضوں کو رول اوور کرنے میں پس و پیش سے کام لے رہے ہیں؟ اس کا جواب قوم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سننے کی متمنی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر کی دوسری وجہ حکومت پنجاب کی طرف سے بجلی کی قیمتوں میں دی جانے والی زر اعنات یعنی کہ سبسڈی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے والد نواز شریف صاحب نے بڑے زور و شور سے اس سبسڈی کا اعلان تو کر دیا، لیکن ایک طرف انہیں دوسرے صوبوں بشمول اتحادیوں سے کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اعلانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب، جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بیوقوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں۔ مجھے نہیں پتہ لوگوں کو ٹائم کیسے نکلتا ہے۔ پاکستان کے لیے معاشی چیلنجز جو ہیں وہ پہلے ہی بہت کڑے ہیں، بہت ہی بڑے ہیں، جنہیں بڑھتے سیاسی عدم استحکام اور محض آرائی نے مزید جو ہے سنگین بنا دیا ہے۔ اس پر اسحاق ڈار کی غیر ذمہ دارانہ بیانات اور ایک صوبے کی جانب سے بنا سوچے سمجھے زر اعنات نے آئی ایم ایف اصول میں مزید دشواریاں کھڑی کر دی ہیں۔ یہ پروگرام جلد یا بدیر مل تو جائے گا، لیکن اس کی تاخیر کی قیمت کون چکائے گا یہ ایک سوال ہے۔ پاکستان کے معاشی چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے سابق وزیر خزانہ محترم مفتاح اسماعیل صاحب، جو عوام پاکستان پارٹی کے بانی رکن اور رہنما بھی ہیں۔ جناب مفتاح صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان کن شرائط پہ عمل نہیں کر پایا؟ شکریہ عبیر بھائی۔ دیکھیں جو بجٹ تھا وہ تو آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ہی پاس ہوا تھا، لیکن آئی ایم ایف نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ جب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے اور بورڈ میٹنگ ہو جائے، اس کے درمیان جو فائنینسنگ گیپ رہ جاتا ہے، آئی ایم ایف نے کچھ تو پیسے آپ کو دیے ہوتے ہیں، وعدہ کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور گیپ ہوتا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ گیپ کے اندر 2 چیزیں تھیں جو آئی ایم ایف چاہ رہا تھا۔ ایک تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو آپ کے پاس ڈپازٹس پڑے ہیں سعودیہ کے، یو اے ای کے اور چین کے، اس کی رول کی ایشورنس مل جائے۔ 3 سال کی مانگ رہا تھا، یہ کچھ زیادہ ہے، ویسے 1 سال کی مانگنا میرے خیال سے مناسب تھا، تو 1 سال کی تو میرے خیال سے مل جائے گی۔ 3 سال کی وہ ملک کہہ رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم کریں گے، پہلے سال کی کر دیتے ہیں۔ دوسری جو چیز تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ $2 بلین کا اور بھی گیپ ہے تو وہ لے کر آئیں۔ آئی ایم ایف کی اس وقت جب یہ اسٹاف لیول کرنے آئے تھے یہ بات نہیں کی تھی انہوں نے، اور جب یہ اندازہ تھا، شاید آئی ایم ایف کا اندازہ ہو کہ یہ چائنا سے کچھ کنسیشن مل جائے گا ہم کو جو بجلی کے پلانٹس ہیں اس کی پیمنٹس میں، لیکن کیونکہ وہ نہیں ہوا شاید،
تو اس لیے اب IMF کہہ رہا ہے کہ آپ 2 بلین اور لے کر آئیں، جس کے لیے انہوں نے سعودی عرب سے بات کی ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے 1.2 بلین کی اور 800 ملین کی پرائیویٹ بینکوں سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا یہ بھی اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو حکومت پنجاب کی طرف سے زر اعنات دی گئی بجلی پر، وہ بھی کوئی ایسا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے مزید پیچیدگی آ گئی ہو؟ جی میں نے سنا ہے، مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی عامر بھائی، کیونکہ یہ حکومت پنجاب نے جب یہ اناؤنس کیا اس سے ایک دن پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا IMF سے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اگر آپ ایک دم کمٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے 45 ارب روپے کہاں پہ کم کیے تو اس پہ یہ آبجیکٹ کرتے، لیکن جو میں نے سنا ہے کہ پنجاب حکومت نے پہلے ان کو نہیں بتایا تھا اور انہوں نے آبجیکٹ کیا، لیکن اس کو تو ختم کر سکتے ہیں، وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ 2 بلین باہر سے لے کر آنے ہیں وہ اس وقت میرے خیال سے زیادہ اور اس میں یہ جو آپ نے فرمایا کہ جناب 3 دوست ممالک سے رول اوور کرنا ہے، مزید وہ جو قرضوں کی ادائیگی اس کو آگے کرنا ہے، اس میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ قرضہ دینے والوں میں فٹیگ آ گئی ہے، تھک گئے ہیں وہ پاکستان کو قرض دے دے کے، یا انہیں لگتا ہے کہ ہمارا قرضہ پھنس جاتا ہے جا کے پاکستان میں؟ جو پیسہ دیا وہ 12 بلین تھے تو وہ تو 9 بلین کے قریب پڑے نا ہمارے اس میں فورن ایکسچینج ریزروز کے اندر۔ دیکھیں کوئی مزید نیا قرضہ تو نہیں مانگ رہے، وہ پرانے والے کو ری رول کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات ٹھیک ہے کہ 1 سال کے لیے، اس سال جب آئے گی بات تو ہم ری رول کر دیتے ہیں، اس سال کا آپ کو اشور کرتے ہیں، لیکن 3 سال بعد یا 2 سال بعد کی بات ابھی سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ آئی تھنک ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ IMF میرے خیال سے یہ اگر 3 سال کی بات کر رہا ہے، جو کہ اخباروں میں پڑھی، مجھے ظاہر ہے کیونکہ پرائیویٹ انفارمیشن تو نہیں ہے، کہ 3 سال کی اگر IMF بات کر رہا ہے تو میرے خیال سے وہ IMF غلط وہ کر رہا ہے، وہ وقت پہ آتی ہے، اور یہ ہمارے دوست ملک ہیں، انہوں نے کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا ہے اور نہیں چھوڑیں گے، تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ 3 سال کی ایشورنس مانگنی چاہیے، میرے خیال سے 1 سال کی ایشورنس ہی کافی ہے اور وہ مل جائے گی۔ لیکن یہ جو $2 بلین کا اور مسئلہ جو کھڑا کیا ہے نا، یہ اس میں عامر بھائی اصل میں جو غلطی ہو گئی وہ پرائم منسٹر صاحب سے ہو گئی۔ جب وہ چین گئے تھے نا تو اس وقت انہوں نے جو بات کری کہ ہمیں ایک نئی ٹرین دے دو، ہمیں ایک ہائی وے کے پیسے دے دو، یہ نئی چیزوں کی بات نہیں کرنی تھی، اسی وقت ان کو یہ بات کرنی تھی کہ جو ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی تاخیر سے لے لیں۔ جب آپ نے چین کو جا کے کہا کہ ہم کو مزید 8 بلین کا اور دے دو، تو لون دے دو، تو چین تو سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ لوگ سوچ نہیں رہے کہ یہ پہلے کا پیسہ واپس نہیں کر رہے اور آپ نیا لون لانے آئے، کیا یہ سیریس نہیں ہے؟ اور پھر 2 ہفتے بعد فائنانس منسٹر جاتے ہیں بولتے ہیں یار وہ پرانا جو لون ہے اس کو ایلونگیٹ کر دو، اس کو لمبا کر دو۔ تو ذرا سی حکومت کی اسٹریٹجی میں بھی غلطی تھی میرے خیال سے۔ IMF بھی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید حکومت چائنا سے کچھ کنسیشن لے لے گی، وہ نہیں لے سکی، تو اب ذرا سا IMF اور امریکہ بھی تھوڑا سا ٹف ہو رہے ہیں کہ بھائی ذرا کچھ کرو، چائنا کرواؤ۔ اچھا، آپ نے کہا جی وہ IMF ٹف ہو رہا ہے، امریکہ ٹف ہو رہا ہے، اسی تناظر میں اسحاق ڈار صاحب نے برطانیہ میں بڑی کہتے ہیں گفتگو کی، دل کھول کے انہوں نے گفتگو کیا ہے، وہی جو IMF پہ وہ تنقید کرتے ہیں کہ جی جیو پولیٹکس ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اور مطلب ہے کہ پاکستان کو نیچا کرنے کی وہ ہے۔ جن تحفظات کا اظہار کیا کتنے جائز آپ کو لگ رہے ہیں، اور جس لہجے میں بات کی وہ کیا اس ایسے وقت میں کہ جب ہم نیگوشیٹ کر رہے ہوں کتنا جائز ہے اس طرح سے گفتگو کرنا؟ دیکھیے میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا کوئی بہت منفی افیکٹ ہوتا ہے IMF کے اوپر۔ IMF سمجھتا ہے کہ لوگ سیاسی وہ دیتے ہیں، اگر اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوتے تو IMF کو شاید فرق پڑتا، لیکن کیونکہ اب یہ فائنانس منسٹر نہیں ہے، لیکن بہرحال ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فورن منسٹر ہیں، تو یہ کہنا ضروری تو نہیں تھا کہ یہ کہتے، اور یہ صحیح بات بھی نہیں ہے، بات بھی ایک دم غلط ہے۔ IMF دیکھیں نا، IMF نے 21 کے اندر جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور میں وزیر خزانہ تھا تو IMF نے ڈیل کی۔ اس کے بعد جتنے عرصہ ڈار صاحب رہے IMF نے ڈیل نہیں کری، اور جیسے ہی ڈار صاحب کو چھوڑ کے پاکستان پرائم منسٹر خود چلے گئے پیرس، اور انہوں نے جا کر IMF کے MD سے ڈیل کر لی، تو پھر ڈیل ہو گئی۔ تو ایک تو آسان جس کو وہ کہتے ہیں اوکمز ریزر، کہ بھئی سمپل ایکسپلینیشن یہ دے کہ جب تک ڈار صاحب تھے انہوں نے ڈیل نہیں کر پائے، اور جیسے ہی پرائم منسٹر نے ڈار صاحب کو بائی پاس کیا تو ڈیل ہو گئی۔ تو ڈار صاحب یہ تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اوبویسلی کہ یار میری غلطی سے نہیں ہوا، تو یہ کہتے ہیں کہ IMF نے نیوکلیئر بم کی بات کری، اس وقت بھی بات کری تھی، IMF نیوکلیئر بم کی بات نہیں کرتا، ضرور وہ اوپر ٹف کنڈیشنز ڈالتا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن نہ IMF، نہ امریکہ، نہ چین، نہ کوئی پاکستان کا دوست یا پاکستان کا دشمن پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہتا ہے، اور نہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ 2 بلین کا بھی لون جو ہے وہ حکومت کر ہی لے گی کہیں سے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں ہیں، لیکن وزیر خارجہ تو ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، تو یہ بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، اور جب وزیر خارجہ ہوتے ہیں تو ہر لفظ آپ ناپ تول کے بولتے ہیں، آپ کا کام ہی ڈپلومیسی ہے نا، آپ میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ملکوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اداروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا یہ غیر ذمہ دارانہ انداز گفتگو نہیں ہے؟ اور کیا اس پہ ریویو کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح سے؟ مطلب ہے کہ آپ نے سمجھا کہ زبان کے آگے میدان ہے، گھوڑا دوڑائے چلے گئے۔ جی
دیکھیں عامر بھائی، جب ڈاکٹر صاحب وزیر خزانہ تھے اور IMF کا پروگرام نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے اسمبلی میں جا کے شاید کہا تھا، یا پہلے اس سے کہا تھا کہ IMF جو ہے وہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے پیچھے پڑا ہے، اور اس کے بعد پھر خود ہی انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، جو بھی تھا IMF نے بھی اس کی تردید کری کہ بھائی ہم نے تو یہ بات ایسی نہیں کری ہے. تو IMF نے تردید نہیں کری. میں جو تھوڑا بہت IMF کو میں جانتا ہوں، ان کو پاکستان کی سیاست کے بارے میں اور سیاستدانوں کے بارے میں پتہ ہے. یہ جانتے ہیں کہ ڈار صاحب کو حکومت نے فائنانس منسٹر نہ بنایا اسی لیے کہ وہ لاسٹ ٹائم IMF کی ڈیل نہیں کر سک رہے تھے، اور شہباز شریف نے جب خود یہ ڈیل کی تو پھر اس بار انہوں نے سوچا کہ کسی اور کو فائنانس منسٹر بنا لے جو کر سکتے ہیں. اور اورنگزیب صاحب نے کم از کم اسٹاف لیول ایگریمنٹ تو کر لیا. اس بیان سے مدد نہیں ملتی، بالکل یہ بات درست ہے، اور یہ بیان صحیح بھی نہیں ہے. IMF بالکل نہیں چاہتا کہ ہم ڈیفالٹ کریں، لیکن اس بیان سے میرا نہیں خیال ہے کہ بہت کوئی نقصان ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک کہ IMF ڈار صاحب کے ایسے بیانات کو سیریس لیتا ہے، سنجیدگی سے لیتا ہے. اچھا اب ایک اور بات کہ یہ بتائیے گا مفتا صاحب کہ ٹھیک ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے، لیکن اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایگزیکٹو بورڈ کی جو میٹنگز ہیں، جو ستمبر کے اسکیجول جاری ہوا، 9 ستمبر کی میٹنگ ہو گئی، 2 مزید میٹنگز ہیں، تو پاکستان تو ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے. تو اگر مزید تاخیر ہو جاتی ہے، ستمبر کی جگہ اکتوبر ہو جاتا ہے، تو کوئی اثر پڑے گا ہماری معیشت پہ؟ بازار کا جو سینٹیمنٹ ہے، مارکیٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے، اس سے کیا خراب ہوگا بیکاز آف دس ڈیلے؟ دیکھیے اچھا ہوتا ہے کہ سپٹمبر میں ہو جاتا. اگر اکتوبر کے پہلی والی میٹنگ کے اندر ہی اگر ایجنڈے پہ آ جاتا ہے اور ہم کو سپٹمبر کے مہینے میں ہی پتہ چل جاتا ہے اگلے 10-15 دنوں میں کہ پاکستان کا جو ایجنڈے پہ آ گیا ہے پاکستان، یا اگر ابھی حکومت یہ ڈیل کلوز کر لیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید ڈلوا لے IMF کے ایجنڈے میں اکتوبر کے اندر، اگر تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا منفی اثر پڑے گا. اور جو میری خبر ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس ایک کسی فورن بینک کا LOI ہے جو ان کو $2 بلین دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے یا دیگر سورسز سے لینا چاہ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو یہ ان دی اینڈ 2 بلین نہیں ملیں گے، وہ تو مل جائیں گے ان کو. سپٹمبر نہیں تو اکتوبر میں ہو جائے گا. مجھے نہیں لگ رہا، سچی بات ہے. اور اس پہ اتنی پریشانی کی بات ہے. اچھا اب آتے ہیں IMF سے ہٹ کر کہ حکومت کی جو معاشی کہتے ہیں محاذ پہ جو پالیسی ہے یا جو کچھ وہ کر رہی ہے، اقدامات آن ٹریک ہیں؟ گاڑی کو کچھ پٹری پہ لے کر آئیں یا مشکلات اسی طرح کی ہیں؟ کیونکہ حکومت تو دعوے کری کہ جی بہت سارے اشاریے بہتر ہوئے ہیں، انفلیشن، افراط زر کم ہوا ہے، ریمیٹنسز بڑھے ہیں، کچھ مینوفیکچرنگ میں بھی تھوڑا بہت مطلب ہے، گاڑیوں کی جو وہ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے کئی % کا. جی دیکھیے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انفلیشن یا افراط زر کے اندر کمی آئی ہے. لوگ اس کو اکثر پاکستان میں اردو میں، کیونکہ اس کا انفلیشن کا بھی وضاحی مہنگائی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی. مہنگائی کم نہیں ہوئی، مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آئی ہے. پچھلے سال اگر 28% سے قیمتیں بڑھ رہی تھی، اب تک جو ہے وہ اس مہینے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 9% قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن قیمتیں صرف کم رفتار سے بڑھ رہی ہیں. تو یہ بات آئی تھنک حکومت کی صحیح ہے. اور جو بڑی وجہ ہے عامر بھائی، اور جو کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے، وہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہونا ہے. جو آئل کی پرائس ہے $70 پہ آ گئی، یہ 4 سال سے نہیں تھی اتنی پرائس. تو اس کی وجہ سے انفلیشن کم ہونا چاہیے. حکومت نے اپنی کوئی اچھی چیز نہیں کی ہے، میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے یہ بجٹ بھی بہت برا دیا. اس حکومت نے بہت زیادہ جاری اخراجات بڑھائے، جس کو یہ ترقیاتی اخراجات کہتے ہیں، جس میں ترقی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ بڑھائے. خسارہ بہت زیادہ رکھا ہوا ہے. لیکن اور جو NFP کرنے کی ضرورت تھی، جو اخراجات کم کرنے کی ضرورت تھی، وہ نہیں کیے. ٹیکس کا ٹارگٹ بھی نہیں میٹ کر پائے اور نہ کر پائیں گے. اس لیے اکتوبر میں ہو جانا ضروری ہے. اگر اکتوبر کے بعد اور ڈیلے ہو جاتا ہے تو پھر یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے نا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا. پھر وہ نیا ڈیٹا مانگیں گے سپٹمبر کا. تو یہ اکتوبر کے ہفتے میں ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہے میرے خیال سے. ایک ڈیڈ لائن پہ کام کرنا چاہیے. آپ نے اچھی بات کی کہ وہ انسپائٹ آف دس گورنمنٹ جو ہے مطلب ہے کچھ چیزیں اشارے بہتر ہو گئے. ظاہر پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں تو خود بخود بھی ہو جاتی ہیں، جس میں گلوبل آئل پرائسز کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. لیکن یہ جو ایک اس میں سوال ہے کہ جی ایک مجموعی طور پہ جو سینٹیمنٹ آپ کا خود تعلق جو ہے بزنس کمیونٹی سے ہے، تو کیا اس وقت سرمایہ کار جو ہیں اس ملک میں اور تاجر ہیں اور جو صنعت کار ہیں ان میں کچھ اعتماد آیا ہے، یا وہ بہت زیادہ شیکی ہیں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یا دیگر چیلنجز کی وجہ سے؟ جی نہیں، میرے خیال سے یہ بالکل شیکی ہیں. دیکھیں آپ نے جو گاڑیوں کی بات کی، گاڑیوں کی بھی میں نے سنا ہے کہ سیلز کم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے نوکریاں بھی کم ہو گئی ہوں گی، لیکن ان کے پروفیٹیبلٹی پھر سے بڑھ گئی ہے. تو
ابھی پاکستان کے اندر بزنسز کو کانفیڈنس لانے میں بہت وقت لگے گا. ابھی آپ کی بجلی کی قیمتیں پاکستان کی جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہیں اور بہت سارے ریجنل ممالک سے زیادہ ہیں. گیس کی قیمتیں یہاں پہ سب سے زیادہ ہیں. نہ بجلی کی سپلائی آپ اشور کرتے ہیں اچھی طرح, نہ گیس کی سپلائی اشور کرتے ہیں اچھی طرح. حکومت پاکستان نے مشکل کر رکھی ہے کاروبار کے لیے, کاروبار پاکستان میں چلانا کے لیے, اور اس کے اندر وہ کوئی آسانی نہیں لے کے آ رہی. جو آسانی ہوئی ہے وہ بین الاقوامی منڈی کی تیل کی قیمتیں کم کرنے سے ہوئی ہے. اشیاء خوردونوش باقی بھی چیزیں کم ہو گئی ہیں تھوڑی سی دنیا بھر میں, اس کا فائدہ ہوا ہے. حکومت کے ایفرٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا, وہ کہتے ہیں بزنس میں کہ جی فنڈامنٹلز جو ہیں بعد میں تبدیل ہوتے ہیں, پہلے سینٹیمنٹ تبدیل ہوتا ہے. کیا آپ اس مفروضے سے متفق ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو بھی ہو معیشت کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, آپ سیاست اگر اچھی بھی ہو تو معیشت بری ہو سکتی ہے, لیکن سیاست بری ہو تو معیشت اچھا ہونا بہت مشکل ہے پاکستان میں, کیونکہ سیاسی اس کا بہرحال معیشت کے اوپر اثر پڑتا ہے. اور جب اسلام آباد کے اندر آپ پورا اسلام آباد بند کر دیتے ہیں, حکومت پورے اسلام آباد کے شہریوں کو قیدی بنا لیتی ہے ہزاروں کنٹینر لگا کے اور سینکڑوں کنٹینر لگا کے, اور اس کے بعد پھر پکڑا پکڑی کرتے ہیں اور پھر وہ جا کے اشتعال انگیز اسپیچز کرتے ہیں, تو یہ ماحول جو ہے نا یہ فضول گرم ہو رہا ہے. مطلب نہ کوئی پی ٹی آئی کے لیڈر نے, نہ کسی حکومت کے لیڈر نے کوئی عوام کی کوئی بات کی ہے, کوئی مہنگائی کی کری ہے, یا کوئی بجلی کے بلوں کی بات کری ہے, یا کوئی گیس کے بلوں کی بات کری ہے. یہ بس بات کر رہے ہیں ہم تم کو پکڑ لیں گے, تم ہم کو پکڑ لینا, تم نے ہم کو پکڑا تھا اس لیے ہم تم کو پکڑ لیں. یہ پکڑم پکڑائی کھیل رہے ہیں. میں سچ بتاؤں آپ کو, یہ حکومت از ناٹ سیریس. انہوں نے ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا. جیسے بھی حکومت آئی ہے 45 47 اس کو چھوڑ دیں, اس وقت یہی حکومت ہے نا پاکستان کی, تو ان کو تھوڑا سا تو کام کرنا چاہیے نا. کیوں انہوں نے بجٹ میں خرچے کم کرنے کی کوشش نہیں کری؟ کیوں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم منسٹریاں ختم کریں گے, کچھ بات اس پہ نہیں ہوئی؟ کیوں یہ کمیٹیز پہ کمیٹیز بناتے ہیں لیکن ایک آدمی کو انہوں نے فارغ نہیں کیا ہے؟ کیوں انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز نہیں کاٹے؟ کیوں انہوں نے اتنا زیادہ ٹیکس بڑھا دیا لوگوں کے اوپر؟ کیوں تنخواہ دار طبقوں کے اوپر 40% ٹیکس ہے؟ کیوں بزنس پروفیشنلز کے اوپر 50% ٹیکس ہے؟ یہ حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ سیریسلی کہ ایک ڈاکٹر یا انجینئر یا لائر یا اکاؤنٹنٹ جو ہے, جو پرائیویٹ پروفیشنل ہے, وہ اپنی آدھی انکم حکومت کو دے دے؟ ان کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کام چاہیے. یہ کوئی پاکستانیوں کی تو بات کرے, کوئی عوام کی تو بات کرے. یہ تو آپس کے اندر ہی بس لائک آئی سیڈ آپس میں ایک دشت و گریباں ہیں اور اسی پہ خوش ہیں. یہ آپ نے عام نقطہ اٹھایا کہ جی حکومت اپنے خرچے کم نہیں کری, کفایت شاری سے کام نہیں لے رہی. جب ہم کفایت شاری کی بات کرتے ہیں حکومتی وزراء سے, تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو بڑی سمبولک ہوگی, اصل کام تو مطلب ہے خرچے کم کرنے سے کوئی معاملے نہیں ہوں گے, ہمیں ٹیکس کلیکشن بڑھانا ہوگا. یہ جو ان کا مفروضہ ہے, یہ جو آرگیومنٹ ہے, کتنا وزنی ہے اور کتنی گنجائش ہے خرچے کم کرنے کی؟ اگر آپ آسانی سے بتا سکیں کہ 2-4 ہیڈز میں اگر یہ کم کر دیں تو اتنے پیسوں کی بچت ہو جائے گی. سمبولک ہی کریں لیکن کریں تو. جی دیکھیے, جو اگر آپ نے منسٹریز وغیرہ کچھ کم کر دیں, لیکن اگر لوگ فائر نہیں کرے تو 20-30 ارب روپے بچا سکتے ہیں زیادہ. میری گزارش ہے کہ پچھلے سال ہم نے 700 ارب روپیہ خرچ کیا تھا پی ایس ڈی پی پہ, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ, ٹھیک ہے. اس سال ہم نے پہلے بجٹ رکھا 1400 کا, پھر ہم 1150 پہ آئے ہیں. تو 450 ارب روپے آپ نے کیوں پڑھائے؟ آپ پچھلے سال کے جتنے کر لیں 450 ارب روپے بچ جائے گا. 450 ارب روپے بچ جائے گا, مطلب ہے کہ کسی کا بھی آپ کو ٹیکس ریٹ نہیں بڑھانا پڑتا. ایک یہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ آئیے کہ آپ نے 24% جاری اخراجات بڑھائیں, آپ 24 نہیں بڑھاتے, اور آپ جو 8000 ارب روپے ہوتے ہیں, سم تھنگ 8000 ارب روپے ہوتے ہیں یا 9000 ارب روپے ہوتے ہیں, اگر اس کو آپ مطلب 20% بڑھاتے یا 18% بڑھاتے تو آپ کو 540 ارب روپے وہ بچ جاتے. تو 1000 ارب روپے تو میں نے آپ کو 2 ہیڈز میں گنا دیے صرف, کہ آپ 18% خرچہ بڑھاتے جاری اخراجات اور آپ پی ایس ڈی پی نہ بڑھاتے تو آپ 1000 ارب روپیہ بچا سکتے تھے. تو یہ کہنا. اس کے بعد آپ نے این ایف سی ایوارڈ دیکھنا ہے. دیکھیں عامر بھائی, پاکستان کا فنڈامنٹل ایشو جو 2010 سے چلا آ رہا ہے, وہ کو اتنے زیادہ پیسے دینا کہ ان سے خرچ نہ ہوں اور وفاق کو کنگال کرنا ہے. جب تک کہ آپ این ایف سی ایڈریس نہیں کریں گے, آپ پاکستان میں انفلیشن کا ناسور کو نہیں مار سکیں گے. پاکستان میں انفلیشن کریں گے تو پھر ان امپلائمنٹ ساتھ ساتھ بڑھانی پڑے گی آپ کو. آپ پاکستان کے ڈیفیسٹ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ این ایف سی آپ کو دیکھنا ضروری ہے. یہ آپ کے گلے میں ایک پھندا ہے, لیکن حکومت پاکستان نہیں دیکھ رہی. کمیشن بھی فارم نہیں کر رہے. مطلب کمیشن فارم کر کے میٹنگ تو شروع کرو. بالکل, کہ جو اصل ریئل ایشوز ہیں اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. واقعی کہ این ایف سی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, خرچنے کی ضرورت ہے, غیر پیداواری جو اخراجات ہیں اس میں کٹوتیوں کی ضرورت ہے. ناظرین, یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے, ٹیکسیشن پہ کچھ ہم اور بات کریں گے, معیشت کے اور زاویوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بنیادی سوال وہی ہے کہ جی آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر کیوں,
اور کیا اس تاخیر پر ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے محترم اشفاق طولہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں ساؤتھ ایشین فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کے، اور انہوں نے بطور منسٹر بھی کام کیے ریونیو کے، اور بہت ہی اہم کمیشن تھا اس کے چیئرمین تھے ٹیکس ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن کے۔ طولہ صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا قیمتی۔ جی ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگست میں انشاءاللہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا، مل جائے گا، ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ہو جائے گا۔ تاخیر کیوں اور کیا اس پہ ہمیں اور آپ کو پریشان ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری بات ہے پریشان تو ہونا چاہیے عامر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ آئی ایم ایف سپٹمبر کے آپ کے ٹیکس ٹارگٹ کو دیکھے گا، کیونکہ آپ نے ایک پہاڑ جتنا بڑا ٹارگٹ ایگری تو کر لیا تھا۔ اس وقت بھی ہم جب کہتے تھے کہ جی یہ ٹارگٹ اچیویبل نہیں ہے، ٹیکس ریفارمز جو ہم نے رپورٹ لکھی تھی اگر وہ یہ امپلیمنٹ کر دیتے پچھلے سال، کچھ لوگوں نے جو سازشی طور پہ ان کو نہ ہونے دیا امپلیمنٹ، اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی اس وقت بر وقت ہو جاتی لاسٹ ایئر، تو 13-14 ہزار کا ٹارگٹ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیں گے کہ ٹارگٹ کیا ہمارا کوارٹر کا تھا وہ پورا ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو وہ آپ سے اگلی ڈیمانڈ جو میرے عاجز رائے میں یہی ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ منی بجٹ لائیں اور ٹیکس ٹارگٹ کو ریوائز کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کچھ نئے ایونیو سے ٹیکس لیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اچھا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا طولہ صاحب کہ تمام جو ٹارگٹس ہیں، اہداف ہیں، وہ پاکستان نے پورے کر دیے، مطلب ہے لوگوں پہ ٹیکسز کا بوجھ لاد دیا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، زرعِ اناج کم کر دی، ختم کر دی، تو وہ اور کیا جان لیں گے؟ کیا کریں گے عام آدمی کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ نا ٹیکس ٹارگٹ آپ نے ٹیکس کے میجرز دیے تھے، آپ نے ابھی تک ٹیکس ٹارگٹ اچیو کر کے تو ان کو نہیں دیے نا۔ مین تو ان کا مقصد یہ تھوڑی ہے کوئی ٹیکس میجر آپ لے لیں، اصل تو ان کا مقصد جب پورا ہوتا ہے جب ٹیکس ٹارگٹ آپ پورے کر لیں۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ غریب آدمیوں پہ بوجھ پڑ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں جانے سے پہلے میرے تو اپنے بہت ہی نظریات ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بہت کلیئر بات بتاتا ہوں، $26.5 ارب کا آپ کا اس سال کا جو پیمنٹ کرنی ہے، اس میں سے $16.5 ارب آپ کو ویسے ہی رول اوور کروانا ہے، چاہے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں رہیں یا نہ رہیں۔ باقی رہ گیا $10 ارب، $10 ارب میں سے $1.5 ارب آپ آلریڈی پے کر چکے ہیں۔ یہ جہاں تک میری نالج ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک صاحب نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی فائنانس کو یہ فگر دی ہیں۔ اب عامر اس میں آپ آ جائیں، $10 ارب میں سے آئی ایم ایف سے آپ $1.5 ارب میں نکال دوں تو $8.5 ارب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سال آئی ایم ایف سے آپ کو بہت زیادہ، آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک یا دوسرے اداروں سے نا آپ کو $3-3.5 ارب ملیں گے، تو پھر بھی $5 ارب آپ کے مائنس میں آپ ہیں، اور آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ کی اس وقت اس وجہ سے انفلیشن میں جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس کی وجہ سے انفلیشن میں، کیونکہ جب آپ کو کرنسی ہائی ریٹ پہ رکھنی پڑی، ہائر ویلیو پہ، روپی آپ کا اوور ویلیو ہے، تو آپ 9% انفلیشن اس وقت آپ کے پاس ہے، تو اس کنڈیشن میں آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ تو کوشش یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف سے بھلے ایگریمنٹ ایک لے لیں، بس اسٹینڈ بائی رکھیں اس کو، اور ہم اپنے ہوم گرون ریسیپی کے طور پہ ایک بنائی ہوئی ہے ہم نے، اس پہ ہم عملداری کر کے کوشش کریں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ جائیں جب تک کہ ہمیں بالکل اشد ضرورت نہ پڑ جائے۔ اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اب یہ مجھے ذرا خطا کلامی کرنے دیں، دو بڑی آپ نے اہم باتیں کی، ایک تو کہ جب تک ہمیں اشد ضرورت نہ پڑ جائے، تو اشد ضرورت تو ہے، کہتے ہیں حکومت سے جو وابستہ ہیں کہ جی زندگی موت کا مسئلہ ہے، اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ملا تو پاکستان کی گاڑی نہیں چلے گی۔ تو یہ میرے خیال میں پہلی مرتبہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ تو حکومت کی ایک بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے۔ پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں۔ عامر پہلا سوال سن لیں آپ، پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آئی ایم ایف نے لاسٹ ٹائم جب نیگوسیشن کیے تھے تو انہوں نے کہا جو پوری فائنینس یا جو ہماری اکانومی کی فائن ٹیون ہوئی تھی نا، وہ انہوں نے کی تھی کہ $6 ارب کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا صرف $681 ملین پہ آیا تھا۔ تو ان کی رانگ کیلکولیشن کی وجہ سے ہماری پوری معیشت کے پرکھ سے اڑ گئے، اور آج جو اسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہ اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے روپی کو یا امپورٹ کو کنٹرول کر کے رکھا۔ اگر آپ یہ کنٹرول نہیں کرتے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی معیشت اڑ جاتی ہے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ، زیادہ بہتر اس سے اڑتی ہے آپ کی۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت شارٹ ٹرم میں تو میں سمجھتا ہوں ہوگی، بٹ لانگ ٹرم میں آپ اگر یہ صرف یہی سوچ رکھو گے تو ابھی آپ کبھی بھی اس معاملے سے آزاد نہیں ہوگے۔ تو میرا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر لو پہلے اپنی۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں،
آپ کا جو ایکچوئل شارٹ فال آتا ہے، میں آپ کو وہ بات کرنے لگا تھا جب آپ نے مجھے بیچ میں سوال کیا کہ دیکھیں لاسٹ ایئر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مارکیٹ سے $7 ارب لیے جو کہ ایکسیس ہمارے پاس آئے تھے. دیکھیں ہمارے دو سورسز ہیں، ایک سورس ہے ہماری ایکسپورٹ کی اور دوسری سورس ہے ہماری ریمیٹنسز کی. اس طریقے سے جو ہمارے جو پیسے جا رہے ہوتے ہیں ڈالر وہ امپورٹ میں جا رہے ہوتے ہیں اور ری پیمنٹس میں جا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے انٹرسٹ وغیرہ کے اور جو پرائمری سیکنڈری یعنی کہ اگر سروسز کے ہوتے ہیں لائک ہمیں ڈیویڈنڈ ریمٹ کرنا ہے، ٹیکنیکل فیس، رائلٹی، یہ سب پے کرنی ہوتی ہیں. تو ہم نے اسٹیٹ بینک نے $7 بلین سرپلس مارکیٹ سے اٹھائے تھے اور آپ کے ریزروز کو بوسٹ کیا تھا. تو وہ $7 بلین اس سال بھی اویلیبل ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ 2 سال تھوڑا سا کمر کس کے کام کریں تو آئی ایم ایف کی آپ کو ضرورت ہے. ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہماری کمزوری ہوگی، ہم کمزور ہو جائیں گے اگر ہم یہ سوچیں گے صرف آئی ایم ایف نہیں آئے گا تو ہم مر جائیں گے. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ چنگل سے آزاد ہوں گے، یہ ہمارے اور بھی کئی معاشی ماہرین، ڈاکٹر اشفاق حسن خان بہت اس پہ زور دیتے رہے ایک زمانے میں، آج کل بالکل خاموش ہے، نہیں بات کر رہے وہ. لیکن یہ جو ہمیں ایک پورا ہماری اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی جب تک آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوگا، اس کی امبریلا یعنی کہ چھتری نہیں ہوگی، تو میں جو دوسرے ملٹائی لیٹرل ڈونر ہیں وہ بھی پیسے نہیں دے رہے ہوں گے، ہمارے جو بائی لیٹرل ہمیں پیسے ملتے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے ہوں گے، جو ہم قرض لے لیتے ہیں، رول اوور کر لیتے ہیں. سنا یہ کہ جی چین بھی کہتے ہیں کہ آپ پہلے آئی ایم ایف کے پاس جائیں، سعودی عرب بھی یہ کہہ رہا ہے، یو اے ای بھی یہ کہہ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا مجھے کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے. یقیناً ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. تو یہ جو آپ اتنی مضبوطی سے کہہ رہے ہیں تو کیا پاکستان کی معیشت سروائیو کر لے گی اس کے بعد؟ جی اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں عامر، آپ کا تو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا تھا، تو اب تک چائنا کے، یو اے ای کے، سعودیہ کے رول اوور کیوں نہیں ہوئے؟ آپ تو آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی ایک کنڈیشن ہے نا کہ یہ رول اوور کر دیں، ہم کر دیتے ہیں، تو کیوں نہیں ہوئے بھائی؟ آپ مجھے بتا دیجئے رول اوور. نہیں، یہ تو میرا بھی سوال ہے. یہی تو میں آپ کو کہتا ہوں نا، یہی مسنومر ہے اور یہی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں شیر آ رہا ہے، بس مر گئے آپ، وہ کاٹ لے گا، کھا جائے گا آپ کو. تو بھائی کون آپ ڈرا رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیں، آپ کیا اپنی اس میں انٹرسٹ کیا ہے؟ اس میں انٹرسٹ کس کا ہے؟ کون ڈرا رہا ہے اور اس میں کس لابی کا انٹرسٹ ہے؟ جی دیکھیں لابی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا یہاں پر، ہر کوئی ایزی سیلنگ چاہ رہا ہوتا ہے، کسی کو ڈیفیکلٹ ڈیسیشن لینے میں شوق نہیں ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر جیسے لاسٹ ایئر ہم نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کی ان کنڈیشنز پہ ہم نہیں کر سکتے، تو وہ چلے گئے تھے اور ہم نے اپنا پلان بھی بنا لیا تھا. لاسٹ ایئر بھی آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ آیا تھا، مگر ہم خود ہی ڈر گئے اور پھر ہم نے کہا کہ نہیں جی ہمیں جانا ہے. یہ جو ملٹی لیٹرل ڈونرز اور اس کی بات کریں، یہ ملا کے $3-3.5 ارب بن رہا ہے. میں آپ کو آئی ایم ایف نہیں دے رہا، آئی ایم ایف تو صرف اس سال $1.5 ارب دے گا آپ کو. تو یہ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں سے ہمیں نکالنا پڑے گا، لوگوں کو صحیح تصویر دکھانی پڑے گی. اور آپ دیکھیں میری اچھا، بات میں مجھے اگر اجازت دیں میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور آپ سے اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق طولہ صاحب، ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں. طولہ صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے ایک اور بڑی اہم بات کی تھی، وہ یہ تھا کہ کوئی ٹیکس ریفارم کی رپورٹ تیار کی جس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور جس کی وجہ سے آج جو ہے پاکستان ٹیکس کلیکشن کا ہدف جو ہے حاصل نہیں کر پا رہا. ذرا وضاحت کریں گے اس کی. دیکھیں لاسٹ ایئر جو کمیشن بنا تھا جس کا ذکر خیر آپ نے بھی کیا، اس میں پورے 12 سے 14 آدمی بہت ہی کونا مشق ٹیکس پروفیشنل، اکانومسٹ، سارے ایف بی آر کے ریٹائرڈ بیوروکریٹس 20 کے قریب لوگ تھے، اور ان کے ساتھ ہم نے 8 ٹیمیں بنائی تھیں، اور جس میں میرا خیال ہے 100 سے 150 پروفیشنل تھے جنہوں نے اس کی رپورٹ بنائی تھی. تو ہم نے انٹرم رپورٹ بنائی تھی اور اس میں 82 کے قریب میجرز بتائے تھے، جس میں سے 21 ایسے میجر تھے کہ جو کہ نئے ریونیو سورسز تھے جو ڈائریکٹ ٹیکسز کے تھے، اور اس کا ٹوٹل حجم تھا 2.5 ٹریلین نئے ٹیکسز کا، جس پہ کسی کو کوئی بھی ٹیکس غریب پہ نہیں تھا. دکاندار بھی تھے، ریئل اسٹیٹ بھی تھا، ڈیویڈنڈ نہ دینے والی کمپنیاں بھی تھیں، ایکسپورٹرز بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھیں. مگر وہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک عجیب سا سما تھا، ایف بی آر سے کچھ لوگوں نے میرا خیال ہے اس کو پسند نہیں کیا اور انہوں نے اس رپورٹ کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، تو جس کا خمیازہ وہ ان لوگوں نے خود نے بھی بھگتا اس سال. مگر دیکھیں فرق یہ پڑتا ہے کہ جب ٹائملی ڈیسیشن آپ نہیں لیں گے اور اگر آپ صرف ان میجرز کو لینا چاہیں گے جو گنی پکڈ ہوں گے، تو پھر آپ کی معیشت پروان نہیں چڑھے گی. تو اس میں جو میجر تھے، 21 میجر تھے نئے ٹیکس ریونیوز کے، 14 میجر تھے براڈنگ دا ٹیکس بیس کے، 32 میجر تھے سمپلیفیکیشن آف لا، اور 14 میجر تھے ریشنلائزیشن آف ٹیکس اتھارٹیز کے تھے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کر دیتے، ٹائملی امپلیمنٹ کر دیتے لاسٹ ایئر،
تو لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے پرابلی اس لیے نہیں کیے گئے کہ الیکشن ایئر تھا، تو اب تو کر دیتے، اس سال ہی کر دیتے، مگر اس سال میرا خیال ہے اچھا اچھا، اس میں ایک اور سوال ابھرتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹیکس جمع کرنا وہ ایک اپنا الگ کام ہے، لیکن ایک سست معیشت سے کتنا ٹیکس وصول کریں گے یہ بھی ایک سوال ہے، اور اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ کفایت چاری سے کام لے، اپنے خرچوں میں کمی کرے، کیونکہ ظاہر ہے اگر معیشت کا پہیہ ہی نہیں چل رہا، اس طرح سے نہیں چل رہا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو پھر کیسے ہم لوگ مزید ٹیکسز وہ کریں گے؟ ہم ایسے گرداب میں آ گئے کہ جہاں پر مطلب ہے ہائی ٹیکسز کی وجہ سے بزنس کرنا مشکل ہو گیا ہے، بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے بزنس کرنا مشکل ہو گیا، تو کیسے آپ ٹیکس جمع کریں گے؟ کیا جی دیکھیں دو چیزیں، عامر آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، آپ کبھی دیکھیں گے تو بجٹ میں سب سے بڑا آپ کا جو خرچہ ہے وہ ہے ڈیٹ سروسنگ کا، ہر پرسنٹیج پوائنٹ پہ 473 ارب روپے آپ اسپینڈ کر رہے ہیں، اور آج میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کی روپی ویلیو ہے وہ 235 روپے کی ہے، تو 235 کا مطلب ہے، اور ہر 10 روپے پہ 2%، ہر 10% روپے کی ڈیویلیویشن پہ 2% انفلیشن بڑھتا ہے، تو 45 روپے اگر میں اپنی کرنسی کو ایڈجسٹ کر دوں تو 9% انفلیشن کم ہو رہا ہے، اور میرا انفلیشن آ جاتا ہے ہارڈلی 2 سے 3% پہ، اور اگر 2 سے 3% میرا انفلیشن ہے تو پالیسی ریٹ آپ کا ہونا چاہیے 4 سے 5%، آپ کا کم از کم 4 سے 5 خرب روپے بچ سکتا ہے آپ کا، اگر آپ کرنسی کو ایڈجسٹ کر دو۔ بہت اہم نکتہ اٹھایا طولہ صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کا۔ ناظرین یہاں پہ وقت سے مزید ایک تفصیلی گفتگو پھر ادھار رہی، جو اصل پیغام ہے کہ ہمیں ہوم گرون سلوشنز کی طرف جانا چاہیے، اور جب تک کاسٹ آف بزنس آپ کم نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ بھرپور انداز میں نہیں چل سکے گا۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔